قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں آپ نے بڑے بڑے طوفانوں کے تذکرے سنے ہوں گے، خطرناک ترین طوفانوں کے بارے میں آپ نے نیوز سنی ہوگی، ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر آج جس طوفان کا ہم ذکر کریں گے وہ طوفان دنیا کے شاید سب طوفانوں سے بہت بڑا اور بہت خطرناک تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ وہ طوفان اتنا بڑا تھا کہ 40 گز بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں اس طوفان کے پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ زمین میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اس طوفان کی جو تباہ کاریاں ہوئیں وہ کیا تھیں، وہ بھی آج ہم اس سلسلے میں سنیں گے۔ پھر ایک کشتی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ کشتیاں دنیا میں آپ نے جہاز بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، ایک جہاز ایسا بھی تھا جو 3 منزلہ بنایا گیا، اور وہ کشتی 100 سال میں بنی تھی، جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ یقیناً آپ کو سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر وہ طوفان کون سا تھا اور وہ کشتی کون سی تھی اور واقعہ کیا تھا۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے اور اس میں ملنے والے عبرت کے مدنی پھولوں کو بھی حاصل کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف مبعوث کیا، ان میں آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، مگر اس قوم نے آپ کے پیغام حق کو نہ سنا سوائے چند لوگوں کے۔ آپ ان کو تبلیغ فرماتے رہے، اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، دین حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ سرکشی کرتے رہے اور سیدنا نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے، اذیتیں پہنچاتے۔ ان کا اذیتوں کا انداز یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا زد و کوب کرتے، اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے، اور آپ کو وہ لوگ معاذ اللہ مردہ تصور کرتے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر کسی مقام پر ڈال دیتے۔ آپ علیہ السلام پھر اس مقام سے واپس تشریف لاتے اور انہیں نیکی کی دعوت دیا کرتے، پھر وہ آپ پر زد و کوب کیا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے بغض و عداوت کا حال یہ تھا کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہر بوڑھا شخص اپنی نسلوں کو یہ وصیت کیا کرتا تھا، بچوں کو یہ بتا کر مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی باتوں میں مت آنا، ان کے کہے پر عمل مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ جاری تھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نوح، جتنے لوگ اب تک ایمان لا چکے، اب ان کے بعد ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہوئے، تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آپ نے جب بد دعا فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ اچھا، اب یہ جو حکم تھا عذاب آنے سے 200 سال پہلے نازل ہوا، آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو وہ کشتی 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ غور کریں کہ وہ کتنی عظیم الشان کشتی ہوگی کہ جس کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 سال کے اندر بنایا تھا۔ چنانچہ کشتی کی تیاری شروع ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساگوان کے درخت اگائے، جب وہ بڑے ہو گئے تو ان درختوں کی لکڑیوں کو کاٹا گیا اور اس سے کشتی بنائی گئی۔ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ یہ کشتی تھی۔ پہلی منزل میں مومنین کے لیے آپ نے جگہ بنائی، دوسری منزل میں چوپائے اور دیگر جانوروں کی جگہ تھی، اور سب سے آخری منزل میں حشرات الارض چرند و پرند کا مقام بنایا گیا۔ کشتی تیار ہو گئی۔ بڑی بے پناہ محنت کے ساتھ آپ نے اس کشتی کو تیار کیا اور مومنین نے بھی آپ کا اس میں ساتھ دیا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ فرما رہے جس قوم کو، وہ آپ پر زد و کوب کر رہی ہے، معاذ اللہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، آپ سے مذاق کرتے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے، اب 100 سال کا عرصہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے لوگ گزرتے تو آپ سے مذاق کرتے، نوح آپ تو بڑھئی بن گئے، یعنی کارپینٹر بن گئے، جبکہ آپ تو کہتے تھے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور آپ اس کام میں لگ گئے۔ کوئی معاذ اللہ آپ پر طنز کرتا، کیا آپ کی عقل ماری گئی ہے، یا آپ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی کہتا کہ یہاں تو خشکی ہی خشکی، یہاں تو کوئی دریا کوئی سمندر نہیں ہے، یہ کشتی کس کام کے لیے آپ بنا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، آپ پر طنز کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستاتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام کی باتوں کو سن کر صرف ایک جواب دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جواب تھا، وہ فرماتے کہ آج تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، کل جب اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آئے گا تو پھر تم دیکھو گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی جواب نہ دیتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب جب طوفان کا وقت قریب آیا اور نشانی ظاہر ہوئی، ویسے تو طوفان بہت بڑا تھا، مگر اس بارے میں مفسرین نے لکھا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر کیا گیا کہ طوفان کے آنے کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پتھر کا تنور تھا وہ اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ جب طوفان آنے کا سلسلہ ہوا، وہ طوفان کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت سے ہم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی میں پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کے ایک ایک جوڑے نر اور مادہ کو سوار کر دیا تاکہ ان کی نسل آگے چلتی رہے۔ تو یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیگر حشرات الارض اور مخلوقات کے ساتھ آپ کے گھر اور مومنین کے افراد ملا کر 80 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ کافر تھی، وہ سوار نہ ہو سکی، اور آپ کا ایک بیٹا کنعان جو دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا وہ اس میں سوار نہ ہو سکا۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مختلف مخلوقات کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو سانپ اور بچھو اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو سانپ و بچھو بھی پہچانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان کو وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ان کی فریاد کو سنتے ہیں۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا نوح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال سانپ و بچھو آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا کہ میں تمہیں سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم ایذا دیتے ہو۔ سانپ و بچھو نے اللہ کے نبی سے عہد کیا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیا کرے گا سلام علی نوح فی العالمین، تو ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ وظیفہ بھی مل گیا کہ جب آپ سانپ و بچھو سے آپ کو ڈر لگتا ہو کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے تو سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ سانپ و بچھو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ ان کو بھی سوار کر لیا گیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، اور مخلوقات کے جو جوڑے لیے گئے تھے صرف وہ اور جو 80 افراد کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے وہی باقی بچے تھے۔ باقی روئے زمین پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ انہی 80 افراد اور ان مخلوقات کے جوڑوں کی جو نسلیں تھیں وہ آج تک چل رہی ہے، جو طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا،
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ تو جو واقعہ بیان کیا گیا اسے قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے تو اب نشانی جو بیان کی گئی تھی کہ طوفان کیسے آئے گا، طوفان کی ابتدا کیسے ہوگی، تو یہ بیان کیا گیا کہ اس تنور سے پانی ابلے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت اس پتھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے کشتی میں جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ سارے سوار ہو گئے پھر زوردار بارش شروع ہوئی، اور 40 دن تک یہ بارش برستی رہی۔ اور پھر مزید کیا ہوا کہ زمین کے مختلف مقامات سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، اور ہر طرف پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے بارش تھی، تنور سے پانی نکل رہا تھا، زمین سے پانی جو ہے نکل رہا تھا، اور یہ پانی بڑھتا گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کو قرآن نے یوں بیان کیا، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، جو نصیب تھی۔ کتنا خطرناک طوفان ہوگا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو ساری دنیا پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ طوفان کی طغیانی کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیروں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلتی رہی۔ آپ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مسلسل چل رہی تھی، یہاں تک کہ 6 مہینے چکر لگاتی رہی، اور خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر 7 چکر بھی لگائے، اور پھر اللہ پاک کے حکم پر جودی پہاڑ پر، جو کہ عراق کے ایک شہر جزیرہ کے قریب واقع ہے، وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کشتی وہاں کیوں ٹھہری؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر حکم فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تم میں سے کسی پہاڑ پر رکے گی، تو بعض پہاڑوں نے تکبر کیا، جودی پہاڑ نے عاجزی و انکساری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ شرف بخشا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدم بوسی کی، اسے سعادت حاصل ہوئی۔ جب یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس جودی پہاڑ پر رک گئی، تو آپ علیہ السلام مخلوق کے جو جوڑے تھے وہ وہاں اس پہاڑ پر اترے۔ جب آپ وہاں اترے تو اس وقت 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اور یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کا ٹھہراؤ ہوا اس کا نام، اس بستی کو آپ نے سب سے پہلے آباد کیا، ثمانین کا نام دیا۔ ثمانین کا معنی ہوتا 80۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کشتی میں 80 انسان سوار ہوئے تھے، اور جب آپ نے اس بستی کو آباد کیا تو اس وقت 80 انسان موجود تھے، انہی 80 سے آگے نسلیں چلی، اس لیے اس بستی کا نام
ثمانین یعنی 80 افراد والی بستی رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کشتی کے جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں کہ یقیناً کتنا بڑا طوفان تھا اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیسا مظہر تھا۔ ہم نے شروع میں سنا کہ آپ کا بیٹا کنعان اس کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اس بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، چنانچہ کنعان آپ پر دل کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو سوار کیا تو اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ کنعان آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ تو تم اس طوفان کی طغیانی سے بچ جاؤ گے۔ مگر چونکہ وہ مومن نہیں تھا، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گا اور میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ طوفان کتنا خوفناک ہے۔ پانی بڑھتا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس چوٹی پر وہ بیٹھا تھا وہاں تک پانی پہنچ گیا اور وہ ڈوب گیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے غار میں پہنچ گیا، اس غار کے اندر وہ بیٹھا، اور جب پانی بڑھتا گیا تو اسی غار کے اندر پانی میں ڈوب کر اس کا انتقال ہو گیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا جب کشتی میں سوار نہیں ہوا تو یقیناً ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو شفقت پدری جو ہے یعنی والد کی جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر جوش مار رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اس وقت دعا کی، ایک کلام فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، ترجمہ: اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح طوفانی موجوں میں ڈوبتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بھر آیا، صدمہ ہوا، رنج پہنچا۔ جناب باری عز و جل میں عرض کیا کہ مولا یہ تو میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے گھر والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے نوح ہمارا وعدہ سچا ہے مگر یہ تیرے ان گھر والوں میں نہیں جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ مومن نہیں، لہٰذا تم مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی، میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر آنے والا یہ عذاب جس کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، اب یہ طوفان ختم کیسے ہوا، یہ پانی خشک کیسے ہوا، زمین دوبارہ بحال کیسے ہوئی، اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو سب کفار چونکہ غرق ہو چکے تھے، فنا ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رب کی مرضی تھا اتنے لوگ دنیا میں باقی رہے۔ جب کوہ جودی پر جا کر
کشتی رک گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش کو بند کر دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے، کن فیکون۔ اللہ کریم ہے، اللہ چاہے تو بارش برستی ہے، اللہ چاہے تو بارش رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو زمین سے پانی نکلتا ہے، چاہتا ہے تو وہ زمین سارا پانی خشک کر دیتی ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا تو پانی گھٹنا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہوا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ پاک کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر ہوں اور ان لوگوں پر بھی جو کہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہونے کے باوجود لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی۔ اللہ کے نبی کی دیکھیے شان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی زیادہ لمبی اڑان نہیں اڑتی۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرمائی، ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، یہ دعا آپ نے کی۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ملی۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، اور تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہوئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ جب اللہ کے نبی کو آ کر اس نے خبر دی تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کبوتر کو حرم کی زمین میں سکونت کی اجازت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی طوفان کے تھم جانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور حکم فرمایا گیا کہ یہ زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور پھر وہاں سے انسان کی نسل نو کا آغاز ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا یہ خطرناک ترین عذاب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لاتا ہے کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے نبی کا کہا نہیں مانتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان پر بسا اوقات دنیا میں عذاب آتا ہے۔ اگرچہ اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، مگر ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ہم انفرادی طور پر عذاب میں مبتلا نہیں کیے جا سکتے؟ ہم بھی تو اتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کا انکار کیا، آپ کے ساتھ مذاق کیا، آپ پر طنز کیا، اور آپ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، ان پر عذاب آیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے کہے کو مانیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو مانیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ باتیں ہمیں عبرت دلاتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین دلاتی ہے کہ اللہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں اسی کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت کے سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے اس عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن